ماضی کے سائے۔ سدرا اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے ایک کامیاب عورت تھی۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ایک بہترین نوکری پائی اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا، لیکن اس کی زندگی میں کچھ ایسا تھا جو اسے مکمل خوشی محسوس کرنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خلا تھا، یہ خلا اس کے ماضی کے سائے تھے، جو کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں اس کے خوابوں میں آ کر اسے بے چین کر دیتے تھے۔ سدرا کا بچپن ایک پرانے اور پرسکون گاؤں میں گزرا تھا۔ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا، مگر اس کے والدین ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بچپن میں اس کا ایک بہترین دوست عمیر تھا۔ عمیر سدرا کے بہت قریب تھا اور وہ دونوں ہر وقت ساتھ رہتے، کھیلتے اور گاؤں کے باغات میں گھومتے پھرتے۔ لیکن اچانک ایک دن عمیر اور اس کا خاندان بغیر کچھ کہے گاؤں چھوڑ گیا۔ سدرا کو سمجھ نہ آیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عمیر کی یادیں اور اس کا یوں بغیر بتائے چلے جانا اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ سدرا نے وقت کے ساتھ سب کچھ بھلانے کی کوشش کی، مگر عمیر کی یادیں کبھی کبھار اس کے ذہن میں کسی کونے سے نکل کر اس کو ماضی میں کھینچ لاتی تھیں۔ سالوں بعد جب سدرا ایک کمپنی میں سینئر پوسٹ پر کام کر رہی تھی تو اسے اپنی کمپنی کی طرف سے نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے دوسرے شہر پہنچی تو وہاں اسے ایک شناس چہرہ نظر آیا۔ یہ عمیر تھا، یہ وہی عمیر جسے وہ کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ عمیر کی آنکھوں میں بھی ابھی بھی وہی چمک تھی، مگر اس کے چہرے پر کچھ ایسی سنجیدگی تھی جو سدرا کے لیے اجنبی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ایک طویل عرصے بعد ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عمیر نے بتایا کہ اس کے والدین نے اسی لیے گاؤں چھوڑا تھا کہ ان کے لیے کچھ ذاتی مسائل تھے جن کی وجہ سے وہاں سے جانا ضروری تھا۔ عمیر نے سدرا کو بتایا کہ اس کے والدین نے اس سے بہت سی چیزیں بچپن میں نہیں بتائیں اور وہ کافی عرصے سے اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار چھوڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سدرا کو یہ سب باتیں سن کر حیرانی ہوئی، کیونکہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عمیر کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ عمیر نے سدرا سے کہا یہ وہ دونوں مل کر اپنے گاؤں کے بچپن میں جا کر کچھ وقت گزاریں اور دیکھیں کیا وہاں ایسا کچھ ہے جو ان کے ماضی کی کہانی کو مکمل کر سکے۔ سدرا نے تھوڑی جھجک کے ساتھ وہاں کر دی اور یوں وہ دونوں اپنے پرانے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر دونوں کو پرانی یادیں اور وہ سب جگہیں یاد آنے لگیں جہاں وہ کھیلتے تھے۔ انہوں نے ایک رات گاؤں کے بزرگ بابا کریم سے ملاقات کی، جو اب بھی گاؤں کے کچھ پرانے واقعات سے واقف تھے۔ بابا کریم نے انہیں بتایا کہ ان کے گاؤں میں کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں عمیر کے خاندان کے کسی قریبی رشتہ دار کا نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد انہیں گاؤں چھوڑنا پڑا۔ یہ سن کر عمیر کی آنکھوں میں دکھ اور حیرانی کا سمندر اتر آیا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے جانا کہ اس کے خاندان نے اسے کیوں اس راز سے دور رکھا۔ سدرا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ماضی کے سائے ہمیشہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں بول کر آگے بڑھنا سیکھ لینا چاہیے۔ محبت اور سکون کی جستجو۔ گاؤں میں وقت گزارتے ہوئے سدرا اور عمیر کے دلوں میں دوبارہ سے وہ محبت جاگ اٹھی جو بچپن کی دوستی میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی کا سہارا بنے اور بننے کا اور گاؤں کے اسی منظر میں جہاں وہ ہمیشہ کھیلتے تھے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماضی کے سائے ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ماضی کے راز اور اندھیرے ہمیں زندگی کے نئے معنی سکھاتے ہیں۔ ہم اپنی ماضی کو بھول نہیں سکتے، مگر اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا وقت کب ہے۔ سچی محبت اور دوستی ہمیشہ دل کے قریب ہوتی ہے، چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہے تو ایک لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔